بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام عدد انہیں نگرام، آج ایک اور مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس مجلس میں علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ابراہ کے ہاتھی جنہوں نے حملہ کرنا چاہا تھا خانہ کعبہ پر اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اس کو بچایا تھا، تو وہ واقعہ آپ کو اس مجلس کے اندر سننے کو ملے گا کہ وہ آخر ہاتھی لے کر کیوں آیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، آخر اتنے زیادہ ہاتھی اس کو ملے کہاں سے تھے، کیونکہ یمن میں اس وقت ہاتھی موجود نہیں تھے۔ تو یہ سارا واقعہ آپ کو اس مجلس میں سننے کو ملے گا، تو چلیں آج کی اس مجلس کو شروع کر لیتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. بلکہ بنی ہاشم نے شجاعت کے معنی بتائے کہ شجاعت کے سب سے پہلے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا میں کسی سے نہ ڈرا جائے، صرف اللہ سے ڈرا، صرف خوف الہی ہو تاکہ معرفت الہی ہو۔ تو اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کر دی تھی کہ صرف ان کو دیکھ کر دنیا کی طاقتیں لرزنے لگتی تھیں۔ عبد المطلب کے پاس کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا، انہوں نے کبھی تلوار نہیں چلائی، لیکن سارا عرب جانتا تھا کہ یہ عرب کا بادشاہ بہت بہادر ہے، اور وہ آیا تھا طاقتیں لے کر، اسلحے لے کر، اور سب سے اہم چیز جو تھی وہ عربوں کے لیے عجوبہ تھی۔ عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی جانور ہاتھی نام کا بھی ہوتا ہے۔ اور وہ بادشاہ رہا جو یمن کا بادشاہ تھا، وہ یمن سے آیا تھا اور ہاتھی کی فوج لے کر آیا تھا۔ ظاہر ہے ان کے لیے ہاتھی ایک خوفناک چیز ہو گئی۔ دیکھیے جن ملکوں میں آج سے 5000 برس پہلے ہاتھی نہیں پایا جاتا تھا، 2000 برس پہلے ان ملکوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ آج کی طرح نہ سوچیے، آج تو جو جانور آپ نے نہیں دیکھے اور غیر ملکوں میں پائے جاتے ہیں ان کو آپ آرام سے ٹیلی ویژن پر دیکھ لیتے ہیں، اور ابھی تک حیرت انسان کی بڑھ رہی ہے کہ یہ والا جانور تو دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ فلاں ملک میں خاصی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ جب آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں تو عجیب الخلقت حیوانات نظر آتے ہیں۔ اسی طرح 2500 برس 3000 برس پیچھے چلے جائیے تو جن ملکوں میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا ان کے لیے ہاتھی ایک حیرتناک چیز تھی۔ جب سکندر اعظم یونان سے چل کر ہندوستان میں آیا تو اس نے جو عجیب چیزیں دیکھیں تو وہ خط میں اپنے استاد ارسطو کو لکھ کر بھیجتا تھا اور کہتا تھا یہ درخت پہلی بار دیکھا، یہ جانور پہلی بار دیکھا، یہ مٹی پہلی بار دیکھی، تو اس کے نمونے ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور مسلسل اپنے استاد کو وہ چیزیں بھجواتا رہتا تھا۔ شاگرد کو معلوم تھا کہ استاد اگر یہ چیزیں نہیں دیکھے گا تو استاد کا علم نامکمل رہ جائے گا، تاکہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کر سکے۔ جب سکندر نے پہلی بار ہاتھی دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے جب ارسطو کو خط لکھا تو صرف یہ نہیں لکھا کہ ہاتھی بھیج رہا ہوں، بلکہ اس کی تفصیل لکھی کہ یہ اپنی سونڈ سے بڑے بڑے درخت اکھاڑ لیتا ہے، اس کے 2 دانت باہر کو نکلے ہوتے ہیں، وہ دکھانے کے دانت ہوتے ہیں، اندر کے جو دانت ہوتے ہیں ان سے بڑے بڑے درخت کے تنے کھا جاتا ہے، یہ بہت بھاری سامان اٹھا لیتا ہے، اس کے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے جسم پہ پنکھا چل رہا ہوتا ہے، وہ ہاتھ کا کام سون سے لیتا ہے، انسان اس کو سدھا لیتے ہیں، اس پر انسان بیٹھ سکتا ہے، اتنا قوی الجثہ جانور، اس کے بعد بھی انسان اس پہ حکومت کر سکتا ہے۔ یہ ساری تفصیل سکندر اعظم نے اپنے استاد ارسطو کو اپنے سفر نامے میں لکھ کر بھیجی۔ اب ظاہر ہے کہ یمن کے پاس ہاتھی کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ یمن اور افریقہ آمنے سامنے ہیں، بیچ میں سمندر ہے، ادھر یمن ہے
عرب کے آخری حصے پر یمن ہے جو سمندر سے علاقہ مل جاتا ہے، اور سمندر پار کرے تو سامنے افریقہ ہے۔ افریقہ میں ہاتھی ہوتے تھے کشتیوں پر۔ یمن کے بادشاہ نے یمن افریقہ سے ہاتھی منگوائے تھے، اور اسی لیے منگوائے تھے کہ جب ہم یہ لے کر عرب میں جائیں گے تو عرب والے جو ہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے۔ تو اب جانوروں میں سب سے زیادہ سپر پاور جو ہے وہ ہاتھی ہے، اور ابرہہ اپنے کو سپر پاور سمجھتا تھا، اس لیے وہ ہاتھیوں کو لے کر گیا۔ بڑے بڑے افریقہ کے ہاتھی تھے، قد آور تھے، چوڑے چکلے تھے، اور یوں بھی ہاتھی کو دیکھ کے خوف تو آتا ہی ہے۔ اب نہیں آتا، اب تو عام سی بات ہے کہ یہ ہاتھی زو میں بندھا ہوا ہے، ہم تک تو آئے گا نہیں، اور اگر کبھی تفریحاً اس پہ ٹکٹ لے کر بیٹھ گئے تو معلوم ہے کہ اس کو چلانے والا جو ہے وہ ہم کو بچائے گا، یہ ہاتھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ جنگل والے ہاتھی اور ہوتے ہیں، شہری ہاتھی اور ہوتے ہیں۔ جنگل میں کوئی چلا جائے اور ہاتھیوں کی فوج آ جائے تو پھر بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس دور میں جب کسی نے ہاتھی نہیں دیکھا تو وہ ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا۔ سب سے بڑا ہاتھی جو تھا اس کا نام اس نے محمود رکھا تھا، اور اس کے سونڈ پر لوہے کے جال سے ایک پوری چادر تیار کرائی تھی۔ اس کا ماتھا بھی لوہے سے بند تھا، سونڈ بھی لوہے سے بند تھی، لوہے کے پتھر لگائے گئے تھے، اس پہ ڈیزائن بنائے گئے تھے، تو وہ اور ہی عجیب الخلقت ہو گیا تھا۔ اور آتے ہی اس نے مکے میں خانہ کعبہ سے کچھ دور پڑاؤ ڈال دیا اور اپنا کیمپ لگا لیا، اور اس کیمپ میں ایک طرف اس نے اپنے سارے ہاتھی بندوا دیے، اور اس کے بعد اپنا پیغامبر بھیج دیا۔ اب ظاہر ہے کہ مکے میں پیغامبر جائے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ تاریخ اس بات کو ہمیں سمجھائے کہ ابرہہ کو بھی یہ معلوم تھا کہ اس وقت عرب کا بادشاہ عبد المطلب ہے، تو سردار عرب کے پاس پیغامبر گیا کہ ہم تمہارے اس خانہ کعبہ کو گرانے آئے ہیں، ٹھانے آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یمن میں جو عبادت خانہ بنا ہوا ہے اس میں تمہارا ایک عرب گیا تھا اور اس نے وہاں بے ادبی کی تھی، ہم اس کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ اس نے ہمارے گھر کی توہین کی ہے، اب ہم تمہارے گھر کو ٹھا دیں گے، گرا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب کیمپ لگا بادشاہ کا تو بادشاہ کے آدمی گھومنے نکلے مکے کو دیکھنے، تو جب وہاں پہنچے کہ جہاں حضرت عبد المطلب کے جانور چرا کرتے تھے، اونٹ جو حضرت عبد المطلب کے تھے وہ صحرا میں چرتے تھے، ان کی نگرانی ایک آدمی کرتا تھا۔ ان سارے ابرہہ کے سپاہیوں نے وہ جتنے بھی اونٹ تھے 100-200 سب گرفتار کر کے اپنے کیمپ میں لے آئے، اور بادشاہ سے کہا دیکھیے یہ عرب کا جانور ہے، آپ کے پاس ہاتھی ہے، ہم اونٹ بھی لے آئے، اور یہ سب ہم لوگ لے کر یمن واپس چلیں گے۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ ہمارے اونٹ جو ہیں وہ ابرہہ کے سپاہی ہکا کے لے گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے تیاری کی، سر پہ امامہ باندھا، دوش پہ ابا ڈالی، اور تیار ہو کر تنہا اکیلے ابرہہ کے لشکر میں پہنچ گئے۔ اس طرف سے داخل ہوئے جس طرف اس کے سارے ہاتھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود، جس پر اس کو ناز تھا، جس کو اس نے لوہے کا خول پہنایا تھا، اسی لوہے کے خول سے اس کو کعبہ توڑنا تھا۔ ہاتھی اس پیشانی پہ جو لوہا بنا تھا اسی سے دھکے دے دے کر کعبے کی دیواروں کو گرانے کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی پوری تیاری سے بادشاہ آیا تھا۔ وہ ہاتھی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب عبد المطلب ادھر سے گزرے تو ایک بار وہ ہاتھی چیخا، اور چیخ کر پورے قد سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے اپنی سونڈ اٹھا کر عبد المطلب کو سلام کیا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر اپنی پیشانی کو عبد المطلب کے قدموں میں رکھ کے سجدہ کیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب
ہاتھی نے عبد المطلب کو سجدہ کیا. بھائی سجدہ ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو. لوگ سجدے کے معنی نہیں جانتے. سجدے کے معنی ہے تعظیم کرنا. سجدے کے معنی ہے تعظیم کرنا. یہی لفظ اللہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو پیشانی اس کی بارگاہ میں رکھ دینا. لیکن یہ لفظ ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے تعظیم کے معاملے میں. ایسے بہت سے ارکان اسلامی کے لفظ ہیں جو شریعت کے لفظ ہیں لیکن دوسری جگہ استعمال ہوتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کعبے کو قبلے کی طرف نماز پڑھ لیجئے، یہ قبلہ ہے. اور جب آپ کے مولانا صاحب آئے آپ نے کہا قبلہ تشریف لائیے. اس کے معنی قبلے کے معنی دیکھنے پڑیں گے. معنی کے ساتھ اس کا استعمال بڑھتا جاتا ہے. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. جیسے محاورے بولتے ہیں ارے صاحب تو حکومت کے در پہ جا کے سجدے کرتے ہیں. اس کے کیا معنی؟ اس کی کیا معنی؟ یعنی وہ جاتے ہیں اور جا کے وزیر اعظم یا صدر کے صدر ہاؤس میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے ہر وقت سجدے میں پڑے رہتے ہیں. یہ معنی ہوگا نہیں. اگر وہ چکر لگا رہے ہیں اور ان کے طرفدار ہیں تو اب یہاں سجدے کے معنی یہ ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ معنی اللہ نے پہلے سے سمجھا دیے تھے انسانوں کو کہ ایک سجدہ ہم کو ہوتا ہے وہ ہے. لیکن اب ہم فرشتوں سے کہہ رہے ہیں آدم کو سجدہ کرو. تو اب یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں. یہ آدم کی تعظیم ہے. حضرت یعقوب جب حضرت یوسف کے دربار میں پہنچے تو قرآن میں ہے سجدے میں جھک گئے. تو کیا باپ نے بیٹے کو سجدہ کیا؟